بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے مطالعہ دینی تحریکیں حصہ دوم۔ اس کے اندر ہم مقبول عام دینی تحریکوں کو بیان کریں گے۔ کچھ دینی تحریکیں ہوتی ہیں جو مقبول نہیں ہوتی، خفیہ ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، ان کے ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے منکرین حدیث یا جیسے قادیانی۔ تو جو مقبول عام ہیں ان کا بہت بڑا معاشرے کے اندر حصہ ہوتا ہے اور بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو مقبول عام تحریکوں میں پہلے نمبر پر ہم اثنا عشریہ کو پڑھیں گے۔ اثنا عشریہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہونے والا پہلا گروہ ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ تھے کہ جو سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ تو اثنا عشریہ ان سے الگ ہوئے۔ یہ شیعوں کے گروہوں میں سب سے بڑا گروہ ہے۔ تقریباً 80% پوری دنیا میں جتنے شیعہ ہیں ان کا 80% اثنا عشریہ ہے۔ 10-15% وہ ہیں جو زیدی ہیں اور 5% وہ ہیں جو اسماعیلی ہیں۔ تو اثنا عشریہ جو ہیں یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین، حضرت زین العابدین جو کہ امام حسین کے بیٹے تھے، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد جواد، علی ہادی، حسن عسکری، مہدی المنتظر۔ تو یہ 12 امام ہمارے نزدیک بھی محترم ہیں، معزز ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن ہم ان کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ شیعہ حضرات ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، جو آج کل کے شیعہ، جو پرانے شیعہ تھے پہلی دوسری صدی کے، وہ ان کو مشکل کشا نہیں مانتے تھے۔ تو ان کے نزدیک جو امام ہوتا ہے وہ نص سے ہوتا ہے۔ نص کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام اپنے بعد والے امام کو مقرر کر کے جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں، حضرت حسن کے بیٹے کو نہیں مقرر کیا گیا، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو اثنا عشریہ اماموں میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ نص کے ذریعے سے یہ امامت منتقل ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ ان کے خیال میں جو امام ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک تقیہ جائز ہے۔ تقیہ، تو تقیہ کہتے ہیں کہ کسی مشکل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو چھپانا۔ بنیادی طور پر یہ جائز ہے، لیکن اس کا غلط استعمال وہ برا ہے۔ تو متع ان کے نزدیک جائز ہے۔ متع کے بارے میں بھی ہمارے ہاں بہت غلط تصورات ہیں۔ متع جو ہے وہ ایک عارضی شادی ہے، لیکن یہ ان کے نزدیک یہ زنا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس شادی کے لیے بھی ایجاب قبول، ولی، حق مہر، گواہان، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ عارضی شادی ہوتی ہے۔ عید غدیر خم، غدیر خم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہے غدیر خم جگہ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خصوصی ارشادات فرمائے تھے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو
وہ خاص جو روایتیں ہیں ان روایتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ غدیر خم مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور وصی مقرر کیا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عام حدیثیں ہیں، خاص نہیں ہیں۔ حضرت علی سے محبت کرنا واجب ہے، وہ محبت کے متعلق ہیں نہ کہ خلافت کے متعلق ہیں۔ تو اثنا عشریہ جو ہیں خلفائے راشدین سے برات کا اظہار کرتے ہیں، محرم میں ماتم کرتے ہیں، اور ان کے مزارات پر بھی عرس اور رسوم ہوتی ہیں، جیسے بریلوی مکتبہ فکر کے ہاں مزاروں پر عرس اور رسوم ہیں، ایسے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ان کے بعض افکار غالی ہیں، جیسے بعض اثنا عشری یہ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے، بہت ساری آیتیں چھپا لی گئیں۔ بعض ان کے غالی افکار یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، صحابہ پر لعنت کرتے ہیں نعوذ باللہ، امام کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ یہ سارے اثنا عشری نہیں ہیں، مختلف طبقے ہیں، بعض زیادہ جاہل ہیں، بعض زیادہ گمراہ ہیں، بعض معتدل ہیں، بعض ہلکے درجے کے ہیں۔ تو ان کے گروہ ہیں اور ہر ملک کے اندر تقریباً یہ پھیلے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ایران اور عراق میں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لبنان میں بھی ہیں۔ شیعوں میں سب سے زیادہ طاقتور فرقہ اثنا عشریہ ہے، دوسرا نمبر پر زیدیہ ہے، پھر اسماعیلیہ ہے۔ اسماعیلیہ وہ ہیں جو اسماعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہیں، یعنی حضرت جعفر صادق کے ایک بیٹے موسیٰ کاظم تھے اور ایک اسماعیل تھے، تو جو موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے اسماعیل بن جعفر کو مانتے ہیں وہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ باطنی ہے، باطنی گروہ ظاہری گروہ کی بنسبت زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث اور تعلیمات کی ایسی تعویلات کرتا ہے جو کسی بھی گروہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسماعیلیوں کے بہت ساری اقسام ہیں، کرامتہ، فاطمیہ، حشاشین، فدائی، بوہرا، آغا خانی، دروزی، نصیری، اور اس طرح سے یہ سب کے سب اسماعیلی ہیں۔ ان کے غالی افکار بھی ہیں، مثلا یہ کہ تناسخ، یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ کسی اور شکل میں زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کی صفتوں کا انکار، دیگر مذاہب سے یہ متاثر ہوئے۔ ان کا پھیلاؤ یہ ہے کہ یہ اقلیت میں ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن موجود ہیں۔ میں لاہور کا جو جامعہ ہے، جامعہ المنتظر، میں وہاں گیا تھا، ان سے گپ شپ ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں اسماعیلی بھی پڑھنے آتے ہیں۔ تو صوفیہ بات ہے، صوفیہ جو ہے ان کے جو شروع کے بزرگ تھے ابراہیم بن ادم، سفیان ثوری، یہ نیک لوگ تھے، اوائل بزرگ 300 تک شروع کے بزرگ نیک تھے، اور ان کا کام نیکی تھا صرف، جیسے محدثین صرف حدیث پڑھاتے تھے اور فقہا فقہ پڑھاتے تھے، یہ صوفیہ کا کام تھا کہ یہ اعمال صالحہ کو انجام دینا اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا، محبت کیا ہے، خشوع خضوع کیا ہوتا ہے، توبہ استغفار کیسے ہوتی ہے، خوف اور رجا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اوائل صوفیہ نے صرف انہی کام پر اپنے آپ کو محدود کر دیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ ان میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں، خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ذوالنون مصری، ابو القاسم جنید بغدادی، بہت بڑے عالم فاضل بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور بسطامی اور حلاج اور شہاب المقتول اور ابن عربی اور غزالی، یہ صوفیہ کے اکابر ہیں جن کو سب بھی اکابر مانتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ نہ کمزوریاں ہیں جو بعد والے ہیں، بتدریج بگاڑ بڑھتا گیا ہے۔ امام غزالی تک نہ سلسلے نہیں ہوتے تھے،
امام غزالی کے بعد سلسلے شروع ہوئے. سلسلے کہتے ہیں کہ ایک شیخ ہو وہ اپنی جو ہے نا اپنا نائب بنا کر جائے خلیفہ، اور پھر اس کا نائب ہو، پھر اس کا نائب ہو. تو جیسے محدثین میں ایک سلسلہ ہوتا ہے نا روایت کا، کہ میں نے فلاں سے پڑھا، پھر میں نے فلاں، پھر اس نے فلاں، پھر اس نے فلاں سے. تو ایسے صوفیہ میں ایک سلسلہ ہوتا ہے. 4 بڑے سلسلے ہیں: چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری. یہ برے صغیر میں 4 سلسلے ہیں. تو یہ امام غزالی کے بعد یہ 4 سلسلے شروع ہوئے. اور وحدت الوجود کا جو نظریہ جس نے سب سے زیادہ زور و شور سے منظم کر کے پھیلایا وہ ابن عربی تھے. اور اسی طرح شہاب، اس کو بھی قتل کیا گیا، اور حلاج کو بھی قتل کیا گیا، کیونکہ ان کے نظریات اہل سنت کے خلاف تھے، اور اہل سنت کے خلیفہ اس وقت موجود تھے اور حکومت سنیوں کی ہوتی تھی، تو ان کو قتل کر دیا گیا. تو جو صوفیہ میں جو عرب صوفیہ ہیں وہ رفاعی سلسلہ ہے، بدوی سلسلہ ہے، دسوقی سلسلہ ہے، اکبری سلسلہ ہے، اور شاذلی سلسلہ ہے، اور مولوی سلسلہ ہے. مولوی وہ ہیں جو مثنوی والے ہیں. مولانا روم ہے نا، انہیں مولوی سلسلہ کہتے ہیں. برے صغیر میں 4 سلسلے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ان کے کچھ مقامات ہوتے ہیں اور کچھ احوال ہوتے ہیں. مقامات اور احوال کی جو تفہیم ہے وہ درست ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسم جان میں راسخ ہو جاتی ہیں، انسان ان پر متمکن ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے ان کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اسے مقام کہتے ہیں. جیسے ہم اہل حدیثوں کے ہاں توحید ہے، مثلا ہم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ ہمارا مقام ہے. احوال یہ ہوتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ طبیعت بدلتی ہے. مثلا کبھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، کبھی غمگین ہو جاتے ہیں، کبھی ایمان طاقتور ہوتا ہے، کبھی ایمان کمزور ہوتا ہے. تو یہ احوال ہوتے ہیں. شطحیات صوفیہ کے ہاں وہ چیزیں ہیں جو بعض اوقات کوئی غیر مناسب کلمہ منہ سے نکل جاتا ہے جب انسان حالت سکر میں ہوتا ہے، مدہوشی کی حالت میں، اللہ کی یاد میں ایسا مدہوش ہو جاتا ہے کہ دنیا جان سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زبان سے کچھ غیر مناسب کلمات نکل آتے ہیں، انہیں شطحیات کہتے ہیں. اسی طرح ان کے اذکار ہیں، اشغال ہیں. شیخ کا ہونا ضروری ہے، بیعت کرنا ضروری ہے. خلافت ان کے ہاں شیخ کی خلافت ہوتی ہے. خرقہ دیتے ہیں، یعنی جو خلیفہ بنتا ہے وہ اپنے شیخ سے کچھ چیزیں خرقہ لیتا ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے خلیفہ بن جائے. تو اس سارے چیز کو طریقت کہتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے جس پر وہ انسان چلتا جاتا ہے اور آگے نیکیوں میں بڑھتا جاتا ہے. ان کے ہاں ایک فنا کا مقام ہے کہ فنا کہتے ہیں کہ دنیا جہان سے غافل ہو کر صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، اس کو وہ فنا کہتے ہیں. تو ان کے غالی نظریات بھی ہیں. مثلا ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ روحوں سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، روحیں، اور پھر روحیں مدد بھی کرتی ہیں اور روحوں کو پکارا بھی جا سکتا ہے، اور انسان نیکی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا پھر ضروری نہیں رہتا. وہ پھر مجذوب بھی ایک ان کا ہے اصطلاح. رقص اور موسیقی بھی بعض صوفیہ کے ہاں جائز ہے. اتحاد اور حلول بھی، یعنی انسان کا اللہ میں مدغم ہو جانا یا اللہ کا نیچے اتر کر انسان کے اندر داخل ہو جانا، اسے اتحاد اور حلول کہتے ہیں. یہ بھی بعض صوفیہ کے ہاں ہے. غیر شرعی ذکر بھی ہیں، قبروں پر رسومات بھی ہیں. عشق مجازی کو بھی بعض اوقات وہ پسندیدہ سمجھتے ہیں جب اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تک پہنچا جائے. عشق مجازی کہتے ہیں کہ کسی لڑکی سے محبت کرنا، کسی حسین و جمیل کے پیچھے بھاگنا اور اس سے عشق کرنا. تو ویسے گناہ ہیں ان کے نزدیک بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا عشق سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ عشق کے اندر جو وارداتیں ہوتی ہیں نا، دل کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو عشق مجازی کو سمجھتا ہو. تو یہ بہرحال ان کے نظریات ہیں، غالی نظریات ہیں. ان کے 4 مکاتب ہیں. ایک مکتبہ زاہدین کا ہے جو صرف نیک لوگ ہیں اور ان کا کوئی غلط نظریہ نہیں ہے. کچھ وجودی ہیں جو وحدت الوجود کو مانتے ہیں. کچھ حلولی اور اتحادی ہیں
جو کہ سب صوفیاء کے نزدیک حلولی اور اتحادی صوفیاء کے نزدیک بھی کافر ہیں، یعنی صوفیاء کے اندر حلولی اتحادی ہیں اور خود صوفیاء کے نزدیک وہ کافر ہیں۔ تو عابدین کا گروہ ہے جو عبادت ہی کرتا ہے اور ان کے اندر کوئی دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، البتہ عبادت میں غلو موجود ہے، زاہدین کے زہد میں غلو موجود ہے، کشف و الہام کے قائل ہوتے ہیں کہ یعنی نیکی کرتے کرتے اللہ ان کے دل پر ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، الہام کرتے ہیں کہ جس سے انہیں نئی نئی باتیں سمجھ آتی ہیں، نئے نئے افکار سمجھ آتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا نظریہ ہے۔ ان میں کچھ بدعات نظری ہیں جیسے وحدت الوجود، اور کچھ بدعات عملی ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر عبادت میں غلو کرنا، مثلا جنگلوں میں نکل جانا، پہاڑوں میں چھپ کر عبادت کرنا، شہروں میں نہ آنا، رہبانیت اختیار کرنا، شادی سے پرہیز کرنا، یہ ان کی عملی بدعات ہیں۔ تو صوفیاء کی دو قسمیں ہیں، دیوبندی اور بریلوی۔ جو دیوبندی صوفیاء ہیں یہ نسبتاً بہتر ہیں کہ ان کے اندر وحدت الوجود تو موجود ہے، سب تمام دیوبندی بریلوی دونوں کے اندر وحدت الوجود موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو قبروں پر جو بدعات یا رسومات ہیں وہ عام طور پر دیوبندیوں میں نہیں ہیں، بریلویوں میں موجود ہیں۔ یہ صوفیاء انڈونیشیا میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، بر صغیر میں بھی ہیں، اور بعض صوفیاء نے جہاد بھی کیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صوفیاء جہاد نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بہت سارے صوفیاء نے جہاد بھی کیا ہے۔ اور صوفیاء کی تین قسمیں ہیں، غالی، درمیانی قسم، اور وہ جو اہل سنت کے قریب ہیں، یہ تین قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا گروہ ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث وہ ہیں جو بر صغیر میں یہ نذیر حسین دہلوی کی تعلیم اور تدریس سے پیدا ہوئے، پہلے بھی یہاں پہ موجود تھے، بلکہ سب سے پہلے جو یہاں پر آئے وہ اہل حدیث تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہو گئے۔ لیکن میاں نذیر حسین دہلوی نے اہل حدیثوں کو پروان چڑھایا، ان کی فکر کو ان کے شاگردوں نے پورے ہندوستان میں، پاکستان میں ان کو پھیلایا۔ شمس الحق بیانوی اور عبد الرحمن مبارک پوری اور ثناء اللہ عمر سری اور عبداللہ محدث روپڑی، نواب صدیق حسن خان، نواب وحید الزمان، شاہ اسماعیل شہید، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، یہ سب کے سب اہل حدیث تھے اور ان کے بزرگ تھے جنہوں نے اہل حدیثیت کو پروان چڑھایا ہے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ توحید و سنت سے محبت کرتے ہیں، شرک اور بدعت سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ حدیث ان کا مرکز و محور ہوتا ہے، علمی، فکری اور اصولی تعلق رکھتے ہیں حدیث کے ساتھ، سلف اور صحابہ کے طریقہ کار کے حامل ہوتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں، عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو اور سیاست ہو، ہر معاملے میں صحابہ اور سلف کے طریقے پر چلتے ہیں، بغیر دلیل کے ظاہر کی تعویل نہیں کرتے، یعنی اللہ کی جو اسماء و صفات ہیں ان کو ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ بھی مانتے ہیں، اللہ کا چہرہ بھی مانتے ہیں، اللہ کی پنڈلی بھی مانتے ہیں، امت کے اجماع کو تسلیم کرتے ہیں، صحیح اور ضعیف حدیث کا امتیاز کرتے ہیں، ضعیف اور موضوع حدیث سے دور بھاگتے ہیں، ائمہ کرام کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب ائمہ کرام سے کوئی اجتہادی غلطی بالکل واضح ہو جائے تو پھر وہ اس مسئلے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی شعبے ہیں، عقیدہ، تزکیہ نفس، فقہ اور فتاوی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، عالمی فکر، ان سب میں اہل حدیث قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ان کے مدارس بھی ہیں، سیاسی گروہ بھی ہیں، دعوتی تحریکیں بھی ہیں، تعلیمی اور تحقیقی ادارے بھی ہیں، علمی رسائل بھی ہیں، اور یہ عربی سلفی مکتبہ فکر سے بھی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں دیوبندی۔ دیوبند مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1867 میں رکھی گئی۔ بانی جو تھے وہ قاسم نانوتوی تھے، اور رشید احمد گنگوئی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے، 1908 میں یہ فوت ہوئے، اور حسین احمد مدنی جو ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے،
اور سیاسی طور پر یہ سب سے زیادہ متحرک تھے، کانگریس کے ساتھ تھے، انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ خلیل احمد سہارنپوری جو ہیں یہ بذل المجہود کی شرح لکھنے والے ہیں، جو ابو داؤد کی شرح ہے، سہارنپور مدرسے کے یہ مدرس تھے۔ مولانا زکریا کاندلوی جو ہیں 1982 میں فوت ہوئے، یہ اوجز المسالک جو موطا کی شرح ہے اس کے مصنف ہیں۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی مالٹا میں اسیر رہے، یہ تحریک ریشمی رومال کے لیڈر تھے، 1920 میں فوت ہوئے۔ یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے عالم ہیں دیوبندیوں کے، 1943 میں فوت ہوئے۔ تو بریلویوں کے نزدیک دیوبندی وہ ہے جو تقویت الایمان سے متاثر ہو۔ تقویت الایمان جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے، بریلویوں کے نزدیک وہ وہابی ہے جو تقویت الایمان سے متاثر ہو، اور دیوبندی بھی ان کے نزدیک وہابی ہیں، اہل حدیث تو یہی ہیں۔ تو دیوبندیوں میں وحدت الوجود کا نظریہ ہے، فضائل اعمال پر بڑی محنت کرتے ہیں، علماء اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر تصوف کے سلسلے ہیں، ضعیف حدیث سے بھی اعتناء کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ عام طور پر اشعری اور ماتریدی ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کے حامل ہیں، احادیث میں تعویل اور رائے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کے مدارس ہیں جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ ان کی سیاسی جماعت ہے، تبلیغی جماعت مشہور جماعت ہے۔ ان میں بعض متشدد ہیں جو بریلویوں کے مشابہ ہیں، بعض غالی ہیں وہ بھی بریلویوں کے مشابہ ہیں، بعض معتدل ہیں جو اہل حدیثوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، بعض عسکری ہیں، جہادی ہیں۔ تو ان پر نقد یہ ہے کہ یہ عقیدہ سلف کے طریقہ کار سے ذرا مختلف ہیں، کیونکہ اشعری ہیں، صوفی ہیں، حنفی ہیں۔ تو سلف صالحین جو تھے نہ تو اشعری تھے اور نہ صوفی تھے، اور نہ ہی کسی ایک فقہ حنفی کے یا فقہ کے وہ مقلد تھے۔ تو یہ دیوبندیوں کا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہیں بریلوی۔ بریلوی جو ہیں احمد خان بریلوی جو ہیں ان کے بزرگ ہیں جو 1921 میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد دیدار علی دوسرے بڑے رہنما ہیں، پھر نعیم الدین مراد آبادی اور احمد یار خان، یہ ان کے بڑے علماء ہیں جن کا بڑا اثر ہے اور جن کی کتابیں جو ہیں ان کی نمائندہ کتابیں ہیں۔ تو یہ انبیاء اولیاء کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے قائل ہیں۔ ان کی ساری کتابیں ان مناظروں سے بھری ہوئی ہیں۔ عالم الغیب، مختار کل، حاضر ناظر، یہ ان کے نزدیک انبیاء اولیاء ان صفات کے حامل ہیں، اور ان سے مدد مانگنا، استغاثہ کرنا جائز اور درست ہے۔ قبروں پر رسومات اختیار کرتے ہیں جو دیوبندی اور اہل حدیث نہیں کرتے۔ دیگر فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں، تکفیر کا عنصر بھی ان کے اندر بڑا طاقتور ہے۔ حالانکہ اہل حدیث تکفیر نہیں کرتے، جیسے میں نے بتایا شیعوں کی تکفیر نہیں کرتے، بریلویوں کی نہیں کرتے، قادیانیوں کی کرتے ہیں۔ تو رسوم بریلویوں کے اندر رسومات ہیں، عرس، نظر و نیاز، 11ویں شریف، جشن عید میلاد النبی، صوفیہ کے رقص، یہ چیزیں بریلویوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ پاک و ہند کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر گاؤں اور ہر شہر میں بریلویوں کے عرس ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی ان کی شاخیں ہیں، سیاسی، معاشرتی، دعوتی، تعلیمی شاخیں ہیں۔ ان کے اندر بدعات اور رسومات کا جو مظہر ہے بہت طاقتور ہے۔ اس کے بعد ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت جو ہے مولانا الیاس کاندلوی اس کے لیڈر ہیں اور بڑے رہنما ہیں، جو 1905 میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد عبد الرحیم شاہ، احتشام الحق کاندلوی، ابو الحسن علی ندوی، یوسف کاندلوی، زکریا کاندلوی، یوسف بنوری، مفتی محمد شفیع، منظور احمد نعمانی، انعام الحسن، عمر پالن پوری، یہ سب تبلیغی جماعت کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ ان کے افکار یہ ہیں کہ فضائل اعمال پر محنت کرتے ہیں، سیاست سے یکسر پرہیز کرتے ہیں، خالص روحانیت پر محنت کرتے ہیں۔ ان کے 6 نکات ہیں، مشہور ہیں، 6 نکات ان کے مشہور ہیں۔ تصوف سے ان کا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ علماء صوفیہ سے بڑی گہری محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ گشت کا ان کا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کے پاس پہنچ کر دین کی دعوت دیتے ہیں۔
عام طور پر حنفی دیوبندی ہیں، لیکن ان میں سلفی اہل حدیث بھی موجود ہیں، بریلوی بھی موجود ہیں، لیکن شیعہ میرا خیال نہیں ہوتے۔ تو یہ زہد کے حامل ہوتے ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، ترغیب اور ترہیب کے قائل ہوتے ہیں، ان کے اندر محنت، خلوص اور سادگی کمال درجے کی ہوتی ہے۔ تو یہ عالمگیر جماعت ہے، ہندوستان میں بھی ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ سعودی عرب کے اندر بھی تبلیغی جماعت ہے، لیکن وہاں کے جو تبلیغی ہیں وہاں وہ ان کے اندر سلفی بھی ڈھیر سارے ہیں، سلفی حضرات۔ تو یہاں وہ فضائل اعمال پڑھاتے ہیں جو کہ ضعیف حدیثوں پر مشتمل ہے، وہاں وہ ریاض الصالحین پڑھاتے ہیں جو کہ اہل حدیثوں کی کتاب ہے، امام نووی کی کتاب ہے۔ یورپ، ایشیا، امریکہ، افریقہ، ہر جگہ پر جاتے ہیں اور اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ ان کے اندر ہر بندہ اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے۔ ان پر تنقید یہ ہے کہ ان کا توحید کا نقص، توحید کا تصور ناقص ہے۔ مثلا توحید ربوبیت پر محنت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ کہ سجدہ اور پکار اور نظر و نیاز صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اس پر محنت کم ہے۔ یعنی توحید الوہیت پر محنت کم ہے، توحید ربوبیت کا تصور زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ پھر توحید پر بات کرتے ہیں، شرک پہ نہیں کرتے، حالانکہ جتنے نبی آئے توحید بھی بیان کرتے تھے، شرک کا رد بھی کرتے تھے۔ تو ان کا دین کا گہرا فہم مفقود ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت میں عام لوگ زیادہ ہیں، علماء کم ہیں۔ علماء ہونے چاہیے، یا ان کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، زیادہ موٹا موٹا علم حاصل کریں، لیکن علمی سرگرمی بالکل مفقود ہے۔ میں ایک دفعہ رائے ونڈ گیا، وہ وہاں رہا 1-2 دن، میں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی محفل ایسی ہو جہاں پر سب مل کر قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں، یا حدیث شریف کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں، یا دعائیں سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، یا نماز سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، لیکن ایسی چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ البتہ فرض نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اذکار کا اہتمام بہت اچھا تھا۔ تو اجتماعی زندگی کا تصور اور فہم بڑا کمزور ہے۔ مثلا ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مغربی تہذیب کیا ہے، کافر کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، امریکہ کس طرح کا گروہ ہے، ملک ہے، یہ ان کو نہیں پتہ۔ اخبار بھی نہیں پڑھتے، اکثر عوام ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن بہت ساری دینی خوبیوں کے باوجود شرعی علم سے کافی دور ہوتے ہیں۔ تو یہ تبلیغی جماعت کا تعارف تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔